بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہسٹری کلاس 7 پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب یعنی جو 2024 اور 25 کی نئی ایڈیشن ہے، اس کے چیپٹر نمبر 1 سے لیسن نمبر 3 کے ساتھ آپ لوگوں کا ٹیچر رشید حاضر ہے۔ تو آج کا لیسن پیج نمبر 15، فیئرس، فیسٹیولز، فیسٹس، ہنٹنگ، آرٹ، اسپورٹس اینڈ گیمز ایٹسٹرا آف مڈل ایجز ان یورپ، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ہے پیج نمبر 15 پہ۔ تو لیٹ اسٹارٹ اور ٹوڈے لیسن۔ اچھا، فیئرس میلے جو ہوتے ہیں، فیسٹیولز تہواریں، بالخصوص مذہبی تہواریں، فیسٹ بھی تہوار کو کہتے ہیں، لیکن یہ روایتی قسم کے یا معاشرتی قسم کی تہواریں ہوتی ہیں، ان میں فرق یہ ہے صرف۔ ہنٹنگ شکار، آرٹ اور فن، اسپورٹس اینڈ گیمز یعنی کھیل ایٹسٹرا وغیرہ آف مڈل ایجز قرون وسطیٰ کے زمانے میں ان یورپ میں یعنی یورپ میں قرون وسطیٰ کے زمانے کی جو تہواریں، میلے، شکار، آرٹ اور جو کھیل ہوا کرتے تھے۔ اچھا، فیئرس، فیسٹیولز اینڈ فیسٹس یعنی فیئرس میلے، تہواریں، فیسٹ بھی تہوار کو کہتے ہیں۔ ڈیورنگ دا مڈل ایجز قرون وسطیٰ کے دوران یا قرون وسطیٰ کے زمانے میں، مینی پیپل سیلیبریٹڈ بہت سے لوگ مناتے تھے، دے آر ٹریڈیشنل اپنے روایتی لوکل اینڈ کلچرل فیسٹیولز اور مقامی اور ثقافتی تہواریں، ویچ ور ڈیفرنٹ تھرو آؤٹ یورپ جو پورے یورپ میں مختلف ہوا کرتی تھی۔ پیپل ڈیڈ ناٹ ہیو ویکیشن، لوگوں کے لیے کسی قسم کی چھٹی نہیں ہوتی تھی، یہ چھٹی نہیں کرتے تھے لوگ، اور ڈیز آف یا کام کے بغیر ان کے پاس دن نہیں ہوتے تھے، یعنی کام کے بغیر وہ دن نہیں گزارتے تھے۔ بٹ دے ڈیڈ ہیو لاٹس آف فیسٹیول، لیکن ان کے پاس بہت سی منانے کے لیے بہت سی تہواریں ہوا کرتی تھی، ویچ دے سیلیبریٹڈ جو وہ مناتے تھے، یہ لوگ مناتے تھے۔ اچھا، نیکسٹ ہے دے ہیڈ فیئرس، فیسٹیولز اینڈ فیسٹس ٹو سیلیبریٹ دیئر ڈیز۔ اچھا، اپنے دنوں کو منانے کے لیے ان کے پاس میلے، تہواریں اور فیسٹ یعنی تہواریں ہوا کرتی تھی۔ دیر ور لاٹس آف ایٹنگ، میوزک، گیمز اینڈ ڈانسنگ۔ اچھا، ان کے پاس کئی قسم کی کا کھانا، موسیقی، کھیلے اور ناچ گانے کا بندوبست ہوتا تھا۔ The church was an important part of everyday life۔ چرچ جو تھا وہ روزمرہ زندگی میں اس کا اہم کردار تھا، یعنی چرچ کا روزمرہ زندگی میں ایک اہم کردار یا حصہ ہوتا تھا۔ It influenced every aspects of people's lives۔ اس نے لوگوں کی زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کیا۔ Most of days were special days on the Christmas calendar۔ اچھا، کرسمس کا جو کیلنڈر ہے، کرسمس کا یعنی عیسائی لوگوں کا جو کیلنڈر ہے، جو سال ہے، ان میں اکثر دن خاص دن ہوا کرتے تھے، سچ ایز جیسا کہ ایسٹر یعنی ایسٹر کا دن، کرسمس یہ تہواروں کے نام ہے، اینڈ ویریس سینٹ ڈیز اور مختلف سینٹ ڈیز یعنی مقدس دن۔ آن دیئر ڈیز یعنی وہ جب ان دنوں کو مناتے تھے تو ان دنوں دا لوکل ویلیجرز جو مقامی گاؤں والے ہوتے تھے، گاٹ ٹوگیدر تو وہ اکٹھے ہو جاتے تھے، اینڈ پارٹی واز ارینجڈ اور پارٹی کا بندوبست کیا جاتا۔ پیپل ور یوزڈ ٹو ہنٹ دا اینیملز، لوگ جانوروں کا شکار کیا کرتے تھے۔ نیکسٹ، ڈیورنگ دا مڈل ایجز قرون وسطیٰ کے زمانے کے دوران ان یورپ میں مچ آف دی آرٹ واز ریلیجس آرٹ، زیادہ تر جو آرٹ ہوتا تھا وہ ریلیجس یعنی مذہبی آرٹ ہوتا تھا۔
دا ڈیفرنٹ ٹائپس آف آرٹ انکلوڈیڈ، مختلف قسم کی آرٹ میں آرٹ یعنی جو فن تھا ان میں شامل تھی کون سی چیزیں؟ پینٹنگ یعنی پینٹنگ، اسکلپچر میٹل اسکلپچر یعنی مجسمہ سازی، اور میٹل ورک یا دھات کا جو کام ہوتا ہے، دھات لوہا کاپر یہ وغیرہ دھات میں آتے ہیں۔ انگریونگ یعنی کندکاری، اسٹینڈ گلاس ونڈوز یعنی اسٹینڈ دبیدار قسم کے کا جو شیشہ ہوتا ہے ان کے ونڈوز یعنی ان کی سے کھڑکیاں بنانا۔ منسکرپٹس کہتے ہیں ہاتھ سے لکھی ہوئی دستاویز، یعنی دستاویز میں کاغذ بھی آ سکتے ہیں اور کتابیں بھی آ سکتی ہے۔ اچھا نیکسٹ ہے مڈل ایجز آرٹ، قرون وسطی کے زمانے کا جو آرٹ تھا جو کین بی ڈیوائڈڈ، تو اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے انٹو 3 مین پیریڈز اینڈ سٹائلز، 3 بڑے ادوار اور طرز میں۔ بیزنٹائن آرٹ، ایک آرٹ کا تو نام ہے بیزنٹائن آرٹ یعنی بازنطینی آرٹ۔ رومانسک آرٹ یعنی رومی طرز تعمیر کی جو آرٹ تھا، یعنی جس طرح سے روم کے لوگ تعمیرات کرتے تھے۔ گوتھک آرٹ، اور یہ گوتھک آرٹ یہ بھی آرٹ کی ایک قسم ہے۔ اچھا بیزنٹائن آرٹ واز کیریکٹرائزڈ، بیزنٹائن یعنی بازنطینی جو آرٹ تھا اس کی پہچان ہوتی تھی بائی اٹس لیک آف ریئلزم، اس میں جو ریئلزم یعنی حقیقت پسندی کی جو کمی ہوتی تھی، یعنی اس میں حقیقت پسندی کا عنصر نہیں پایا جاتا تھا۔ دی آرٹسٹ یعنی اس کے جو آرٹسٹ ہوتے تھے بیزنٹائن آرٹ کے جو آرٹسٹ تھے یعنی اس آرٹ کو کے جو ماہر ہوتے تھے، ڈیڈ ناٹ ٹرائی، تو وہ کوشش نہیں کرتے تھے ٹو میک دیئر پینٹنگس ریئلسٹک، اپنے پینٹنگ کو ریئلسٹک یعنی اپنے پینٹنگ کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے یا حقیقت کا شکل دینے کے لیے وہ کوشش نہیں کرتے تھے، بٹ فوکسڈ لیکن توجہ رکھتے تھے، لیکن ان کی توجہ ہوتی تھی آن دی سمبلزم آف دیئر آرٹ، اپنے آرٹ کی سمبلزم پر یعنی ظاہر ہونے پر، یعنی وہ صرف اپنے آرٹ کو ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ پینٹنگز ور فلیٹ، جو پینٹنگ ہوتی تھی وہ فلیٹ ہوتی تھی یعنی وہ چپٹی یا ہموار ہوتی تھی۔ اچھا with no shadows، اور ان میں پرچھائیاں نہیں ہوتی تھی، کیا مطلب ہو؟ اور ان میں یہ جو پس منظر ہوتا ہے، پس منظر ایک قسم کا پس منظر اس میں شامل نہیں ہوتا تھا۔ اینڈ دا سبجیکٹس، اور سبجیکٹس یعنی موضوع، اور جو موضوع یا چیزیں ہوتی تھی ور جنرلی ویری سیریس اینڈ ڈارک، تو وہ عام طور پر بہت سیریس یعنی سنجیدہ اور ڈارک کہتے ہیں اندھیرے یعنی، اور وہ مبہم ہوتی تھی یعنی وہ بڑی مشکل سے نظر آتی تھی۔ دی سبجیکٹس آف دی پینٹنگس کا جو موضوع ہوتا تھا یا اس میں جو چیزیں شامل ہوتی تھی ور آلموسٹ ریلیجس، تو وہ تقریباً مذہبی ہوا کرتی تھی، ان میں مذہب کا عنصر پایا جاتا تھا۔ اچھا نیکسٹ ہے رومانسک آرٹ، رومی طرز تعمیر کا جو آرٹ تھا واز انفلوئنسڈ بائی بوتھ دا رومنس اینڈ بیزنٹائن آرٹ، تو اس پر رومنس یعنی روم کے لوگوں اور بازنطینی آرٹ دونوں کا اثر پڑا تھا۔ اٹس فوکس واز، اس کی جو توجہ تھی وہ آن ریلیجن، تو وہ مذہب پر ہوتی تھی۔ اٹ انکلوڈیڈ، اس میں شامل تھی آرکیٹیکچرل ڈیٹیلز یعنی فن تعمیر سے متعلق تفصیلات، لائک جیسا کہ اسٹینڈ گلاس یعنی دبیدار شیشے والا آرٹ یعنی فن، لارج پینٹنگ آن والز، دیواروں پر لارج یعنی بڑے پینٹنگز، ڈوم سیلنگز مخروطی قسم کی چھتیں، اینڈ کارونگز اور سنگ تراشی آن بلڈنگز عمارات پر۔ اٹ آلسو انکلوڈیڈ illuminated manuscript آرٹ اینڈ اسکلپچر۔ اچھا اس میں
ایلومینیٹڈ مینسکرپٹ یعنی روشن قسم کی دستاویزات یا دستاویز کا جو آرٹ ہے، جو فن اور اسکلپچر اور مجسمہ سازی شامل تھی۔ گوتھک آرٹ گرو آؤٹ آف رومانسک آرٹ، یہ جو گوتھک آرٹ ہے، جو آرٹ کی ایک قسم ہے، ایک طرز ہے، یہ رومانسک آرٹ یعنی رومی طرز تعمیر کی جو آرٹ تھی اس سے مور سے وجود میں آئی۔ گوتھک آرٹسٹ، اچھا گوتھک یعنی گوتھک آرٹ کے جو آرٹسٹ آرٹسٹ یعنی اس فن کے جو ماہر تھے، بیگن ٹو یوز برائٹر کلرز، یعنی ایک تو وہ برائٹر کلرز یعنی زیادہ چمکدار رنگوں کا وہ استعمال کرنے لگے، یا زیادہ چمکدار رنگ وہ استعمال کرتے تھے۔ ڈائمینشنز یعنی وہ وسعت استعمال کرتے تھے، ایک چیز جتنی بڑی ہو یا جتنی چھوٹی ہو، ڈائمینشنز۔ اینڈ ویو پوائنٹس اور نقطۂ نظر، یعنی ان کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہوتا تھا۔ اینڈ موڈ ٹوورڈز مور پریکٹیکلٹی، اور وہ زیادہ پریکٹیکلٹی یعنی عملیت کی طرف بڑھنے لگے۔ عملیت یعنی پریکٹیکلٹی یعنی جس چیز یا کام میں جب عمل کا عنصر پایا جاتا ہے۔ They also began to use more shadows and light in their art. وہ اپنے فن میں زیادہ شیڈوز یعنی زیادہ جو شیڈوز تھے یعنی زیادہ جو پس منظر اور روشنی کا استعمال کرنے لگے اپنے فن میں۔ اینڈ ٹرائیڈ آؤٹ نیو سبجیکٹس، اور نئی چیزیں یا نئے موضوعات تلاش کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ اچھا نیکسٹ ہے اسپورٹس اینڈ گیمز یعنی کھیل۔ میڈیول اسپورٹس یعنی قرون وسطی میں جو کھیلیں تھی ور کریٹڈ، تو وہ تخلیق کی گئی یہ کھیلیں کس مقصد کے لیے؟ ٹو ایڈ مور کلرز ان لائف، زندگی میں یعنی مزید رنگ بڑھانے کے لیے، تاکہ زندگی میں وہ مزید لطف پیدا کر سکے۔ اے نمبر آف آؤٹ ڈور اسپورٹس، کئی تعداد میں آؤٹ ڈور اسپورٹس یعنی جو کھلے میدان میں جو کھیل کھیلے جاتے ہیں، ور پلیڈ، تو وہ کھیلی جاتی تھی۔ پیپل ٹوک پارٹ، لوگ حصہ لیتے تھے ان ٹورنامنٹ میں، ہیلڈ ان ڈفرینٹ ایریاز، جو مختلف علاقوں میں منعقد ہوتے تھے یہ ٹورنامنٹس۔ دی فالوئنگ گیمز ور انکلوڈیڈ ان دوز ٹورنامنٹس، اچھا ان ٹورنامنٹس میں مندرجہ ذیل کھیلیں ہوا کرتی تھی۔ پلینگ ود بال یعنی بال اینڈ باولز، اور یا باولز کے ساتھ کھیلنا۔ شینٹی، تو شینٹی بھی یہ ایک کھیل کا نام ہے، لائک ہاکی یعنی ہاکی کی طرح۔ سٹول بال کے لائک یعنی سٹول بال، یہ کھیل کا نام ہے لائک کرکٹ کی طرح۔ ہیمر تھروئنگ یعنی ہتھوڑا پھینکنا، یہ بھی ان کا کھیل ہوتا تھا۔ ریسلنگ ہارسیس رائڈنگ یعنی گھڑ سواری۔ آرچری یعنی تیر اندازی۔ چیز یعنی شطرنج۔ گولف اس طرح پاکستان میں بھی گولف کھیلا جاتا ہے۔ دی فیوڈل سسٹم آف مڈل ایجز، قرون وسطی میں جو جاگیردارانہ نظام تھا، آفرڈ اپرچونیٹیز، تو اس نے مواقع فراہم کی، فار ایوری ون، ہر ایک کے لیے، ٹو گین ریپیوٹیشن، تاکہ وہ شہرت حاصل کر سکے، اینڈ ہائر سوشل رینک، اور زیادہ اعلیٰ سوشل یعنی سماجی رتبہ حاصل کر سکے۔ اچھا نیکسٹ ہے اے نائٹ، ایک پہلوان۔ نائٹ یعنی جو لڑاکو ہوتا ہے، یعنی پہلوان جس میں زیادہ طاقت ہوتی ہے، نائٹ اس کو کہتے ہیں۔ نائٹ یعنی ایک نائٹ ہو کوڈ پرو ہیز فائٹنگ ایبلٹیز، جو اپنے لڑنے کی صلاحیتوں کو ثابت کر سکتا تھا ڈیورنگ دا اسپورٹس ٹورنامنٹس، اسپورٹس ٹورنامنٹ کے دوران۔
واز افن ایوارڈیڈ ود گریٹ ویلتھ، تو اس سے یعنی اس پہلوان کو اس نائٹ کو زیادہ پیسوں سے نوازا جاتا، یعنی بڑے پیسوں کے انعام سے نوازا جاتا۔ اچھا نیکسٹ ہے اے پیزنٹ، ایک مزدور who could perform better during these sports events، جو ان کھیل کے واقعات میں زیادہ یعنی بہتر طریقے سے اپنا کارکردگی دکھا سکتا تھا، ایوارڈڈ مور لینڈ، تو اس سے مزید زمینوں انعام میں دی جاتی تھی۔ ایز اے ریزلٹ، نتیجے میں دی اسپورٹس اینڈ گیمز، یہ کھیلے گینڈ ہیوج پاپولیرٹی، تو ان کھیلوں نے یعنی نتیجے میں ان کھیلوں نے بہت زیادہ مقبولیت پاپولیرٹی یعنی زیادہ مقبولیت حاصل کی منگ دماسس لوگوں میں، یعنی نتیجے میں ان کھیلوں نے لوگوں کے اندر بہت زیادہ مقبولیت حاصل کی۔ اچھا نیکسٹ اچھا تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پہ اس چیپٹر کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی قسم کی مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ، اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔